والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وطن عزیز پاکستان کی سیاسی بولعجمیوں سے ہم ابھی تلک اقتصادی امن کی طرف نہیں بڑھ سکے، اور حکومت کی تمام تر کاوشوں کے باوجود ابھی تک IMF سے سٹاف لیول معاہدہ بھی طے نہیں پا سکا۔ اس ساری صورتحال پہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی قیادت نے بہت غور و خوض کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی قیادت کو سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان نے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے گھر پر جو دہشت گردی کی گئی اس کو بہت ناراضگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عام انتخابات کا سال ہو اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے زیر اہتمام اس طرح کا انداز اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے IG کی اس طرح کی پریس کانفرنس بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اور ملک میں کیوس کو بڑھاتی ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اداروں پر گفتگو کرنا یہ سیاست کا ایک عام وتیرہ بن گیا، اور جمعیت علماء اسلام اس طرح کے معاملات کے سیاسی رہنما عدلیہ پر بھی حملے کریں اور دفاعی اداروں پر بھی زبان تان دراز کریں، اس کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن اور کل کی اپوزیشن آج کی حکومت ہوا کرتی، اس لیے انتہائی سیاست کو خوبصورت اور ہنگامہ خیزی سے پاک روایتی سیاست رکھنے کے لیے ہمیں شرافت کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں ہم تحریک انصاف کے بعض قائدین کی زبان کو غیر شریفانہ سمجھتے ہیں، وہاں وفاقی وزراء کی زبان بھی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی نہیں۔ اس لیے ہم فریقین سے ملک میں شریفانہ طرز سیاست اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو زیر بحث نہ لانے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ انتخابات کا نہیں بلکہ شریفانہ انداز سیاست کا۔ اگر شریفانہ انداز اور مؤدبانہ انداز سیاست سے نکل جائے گا تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہمارے ملک ہمسایہ ملک افغانستان میں جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، ہمیں ایک مقتدر قوت ہوتے ہوئے ان حالات کو دیکھنا ہے، ہندوستان سے اپنے حالات کو دیکھنا ہے، سی پیک کے معاملات کو دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے انداز کو مثبت انداز سے آگے بڑھائیں۔ ہمارے یہاں منفی رجحانات دن بدن رجحان پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے یہاں انداز اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنے پلیٹ فارم سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریفانہ طرز سیاست کی طرف آنے کی دعوت دی۔ ابھی کوئٹہ سے مولانا لونی صاحب کی زیر قیادت علماء بلوچستان، علماء خیبر پختونخوا کے مختلف جو وفود مرکز اہل حق شرانہ دروازہ لاہور میں تشریف لائے، اور مرکز جمعیت علماء اسلام میں انہوں نے ہماری مرکزی قیادت کے ساتھ
اہم مذاکرات کیے، اس کے نتیجے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی جمعیت علماء اب پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے علماء کے معاملات کو بہتر طور پر آگے بڑھانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بہت اچھے دوست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا انداز سیاست جمعیت علماء اسلام والا نہیں، بلکہ ایک ایسے انداز والا ہے جس میں جمعیت علماء کی روایتی سیاست کو خیر بات کہہ دیا گیا۔ اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام جس کا ملک کی قومی سیاست میں ایک کردار تھا، اس کو واپس لانے کے لیے ہم نے مولانا مخلص صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ایک دھڑے کے سربراہ تھے، اور اسی طرح حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب، ان تمام حضرات کو ہم نے اثر نو ایک نئے انداز سے آگے بڑھایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو آنے والے عام انتخابات میں جو صوبہ سرحد کے انتخابات کا بھی انعقاد نہیں ہو سکا، اس کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو سکا، اور پنجاب کے جن چیزوں پر لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن عام لوگوں تک اس تک نہیں پہنچ پایا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ اپیل کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت عظمیٰ سے اجازت لے کر یہ انتخابات میں حصہ لینے کی جو تاریخ ہے اور امیدواران کی جو فہرست ہے، اس کے معاملے پر ایک 30 سے 35 دن کا اثر نو اضافہ کرے اور اس کے اندر معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ ابھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ جو انتخابات میں حصہ لینا چاہ رہے تھے، وہ ان غیر یقینی صورتحال کے باعث ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہمیں یقینی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے ایک امن کی ضرورت ہے، ایک چین کی ضرورت ہے۔ اس امن اور چین کو واپس لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم بجا طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انتخابات کے انعقاد کے لیے یقینی پرامن صورتحال کے لیے آگے بڑھ کر اثر نو اس سارے معاملات کو دوبارہ غور کریں گے، اور اس کے لیے ایک بڑا وسیع البنیاد بینچ جو فل کورٹ بینچ ہو، وہ دوبارہ ان معاملات پر غور کرے گا، تاکہ نہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکیں، نہ وزارت خزانہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام اداروں سے یقین دہانی حاصل کرے۔ اور جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ ایک صوبے کے انتخابات ہو جائے، پھر دوسرے صوبے کے انتخابات ہو جائے، پاکستان کی سیاسی روایت یہ نہیں ہے۔ جب پورے ملک میں بیک وقت انتخابات ہونے ہیں تو اس کے لیے سارے معاملات کو اثر نو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جمعیت علماء اسلام اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے مذاکرات کرنے کا اور اپنی یہ جو ملک میں امن اور چین کی خواہش ہے، اس کے اظہار کے لیے ہم عمران خان صاحب سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم تمام سیاسی قائدین کی خدمت میں پیش ہو کر کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں انتخابات بیک وقت ہوں، اور تمام ملک کے سیاسی قائدین یہ جو ہماری سیاست میں اثر نو ایک بدمزگی کا عنصر پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور کر کے ہم اپنی روایتی سیاسی شرافت کو اثر نو بحال کر سکیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان ملک میں
سیاسی انداز کو بہتر بنانے کے لیے کوشش جاری رکھیں گی. اس کے لیے انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ہم آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں پورے ملک میں جو غیر شریفانہ انداز ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، اس کو بدل کے ہم اپنے روایتی سیاسی شرافت کا انداز دوبارہ سے پیدا کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.